آج ہم بات کریں گے کانسٹیپیشن اور اس کے سمپٹمز اور کازز کے بارے میں۔ کانسٹیپیشن ہم اس وقت کہتے ہیں جب ایک آدمی کو ہفتے میں میکزیمم 3 بار باؤل ایویکویشن نہ ہو تو اسے ہم کانسٹیپیشن کہتے ہیں، یا جب آپ کو ریگولرلی باؤل ایویکویشن یا لیٹرین نہ ہو جائے تو اسے بھی ہم کانسٹیپیشن کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو باؤل ایویکویشن یا لیٹرین جانے کے بعد بھی یہ لگے کہ آپ کا پیٹ خالی ابھی نہیں ہوا ہو تو دین دیٹ از آلسو دا سمپٹم آف دا کانسٹیپیشن۔ میڈیکلی اگر ایک نارمل ہیلدی پرسن کو ہفتے میں 3 بار سے کم باؤل ایویکویشن ہو جائے دین اسے ہم کانسٹیپیشن کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں۔ Now we will go through the overview of how constipation occurs. Constipation ہوتی کیسی ہے؟ جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں وہ ہمارے اسوفیگس کے ذریعے اسٹامک میں جاتا ہے، پھر سمال انٹسٹائنس میں، پھر جب لارج انٹسٹائنس میں فوڈ پہنچ جاتا ہے۔ لارج انٹسٹائنس میں ہمارا 3 پارٹ ہوتے ہیں، جیسے کیکم ہوتا ہے، کولان ہوتا ہے، ریکٹم ہوتا ہے اور انس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے کچھ آرگنز ہیں۔ جو کولان ہوتا ہے اس میں اسینڈنگ کولان ہوتا ہے، ڈسینڈنگ کولان ہوتا ہے اور ٹرانسورس کولان ہوتا ہے۔ جب فوڈ لارج انٹسٹائنس کے کولان پارٹ میں پہنچ جاتا ہے، کولان اس فوڈ سے واٹر کو ایبزارب کرتا ہے اور سٹول بناتا ہے اور اس سٹول کو ریکٹم کی اور پش کرتا ہے۔ جتنا سلولی فوڈ کولان سے ریکٹم تک پہنچ جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کولان پارٹ آف لارج انٹسٹائن اس سٹول سے واٹر کو ایبزارب کرتا ہے اور اسے اور اس سٹول کو مور ہارڈ، ڈرائی اور لمپی بناتا ہے۔ اب ہم کانسٹیپیشن کے سمپٹمز کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو باؤل ایویکویشن یا جسے ہم لیٹرین بھی کہتے ہیں اس کے ٹائم سٹول پاس ہونے میں دقت آتی ہو تو دیٹ از اے سمپٹم آف کانسٹیپیشن۔ یا اگر آپ کو باؤل ایویکویشن کے ٹائم پریشر اور سٹرین دینا پڑے ٹو پاس یور سٹول دین دیٹ از آلسو دا سمپٹم آف کانسٹیپیشن۔ یا اگر آپ کے انٹسٹائن سے سٹول پاس کم ہو جائے یا اگر آپ کا سٹول ہارڈ ہو، لمپی ہو دین دیٹ از آلسو دا کاز آف سمپٹم آف کانسٹیپیشن۔ یا اگر آپ کو باؤل ایویکویشن کے ٹائم بلاکیج ان ریکٹم فیل ہو جائے جو آپ کے سٹول کو پاس ہونے سے روک دے دین دیٹ ول آلسو بی دا سمپٹم آف کانسٹیپیشن۔ اب ہم اس کے کاز کو سمجھیں گے۔ اس کا پہلا کاز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فلوڈ انٹیک کم لیتے ہو، جیسے ہم پانی کم پیتے ہیں، جیسے جوسز کو کم لیں گے اور ہمارا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جو فلوڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو، جس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا کاز یہ ہو سکتا ہے ہم فائبر ریچ ڈائٹ کو کم لیتے ہوں، جیسے سیریلز، فروٹس، بینس، اس چیزوں کو اگر ہم کم لیتے ہو تو وہ بھی کاز ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کا۔ جیسے اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں یا ایکسرسائز میں حصہ کم لیتے ہوں دیٹ ول آلسو بی دا کاز آف کانسٹیپیشن۔ اگر ہم اینڈ ون آف دا مین کاز آف دا کانسٹیپیشن از ٹو اگنور دا ارج آف باؤل ایویکویشن۔ اگر ہماری ارج بہت زیادہ نیڈ ہو، جیسے اسٹڈی کے ٹائم ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں، اس وقت ہماری کسی ٹائم بہت ارج اور نیڈ ہوتی ہے باؤل ایویکویشن کی، اس وقت ہم اس کو 1 منٹ یا کچھ سیکنڈز تک بھی اگر روک لیں تو دیٹ ول آلسو بی دا کاز آف کانسٹیپیشن۔ اگر ہماری ہیبٹس کسی ٹائم ٹریول کی وجہ سے یا کسی جاب کی وجہ سے یا اسٹڈی شیڈول کی وجہ سے اگر ہماری ہیبٹ چینج ہو جائے، جیسے سلیپ سائیکل چینج ہو جائے، لنچ اور ڈنر چینج ہو جائے دیٹ ول آلسو بی دا کاز آف کانسٹیپیشن۔